اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ ما ننال بہ ساعتا من رحمتک وفوزا عندک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، اور محمد و آل محمد صلوات۔ یہ وہ نعرے ہیں جو آپ لوگ لگاتے ہیں، اب وہ رسول اللہ کے جو نعرے ہیں وہ بھی ہماری جماعت کو، سارے بچوں کو، بڑوں کو یاد ہونے چاہیے، جو کل رات کو لگوائے تھے وہ سارے بچے بھی، بڑے بھی، خواتین بھی ان نعروں کو یاد کریں۔ کیا تھے وہ؟ کہ غلام ہیں، غلام ہیں، آپ نے جواب دینا ہے رسول کے غلام ہیں، ٹھیک؟ غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ غلام رضا ہنس رہے ہیں، وہ تو خود غلام ہیں، وہ کہ پہلے سے ہم غلام ہیں، صحیح ہے۔ امام غلام رضا ہے نا، امام رضا کے بھی غلام ہیں، اور انشاءاللہ جو امام کا غلام ہے وہ دراصل رسول اللہ کا بھی غلام ہے، تو غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ اور اسی طرح غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جن جن کو غلامی رسول میں موت قبول ہے وہ لگائیں، اور جن کو نہیں چاہیے، جنہوں نے کھانس کھانس کے مرنا ہے وہ پھر نہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ نیت یہی ہونی چاہیے کہ غلامی رسول میں موت بھی آ جائے تو وہ دل و جان سے ہم قبول کریں گے۔ جس نے 100 سال 200 سال یہاں زندہ رہنا ہے وہ چپ کر کے لگائے، لیکن جس کی یہ خواہش ہوگی تو اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور سب سے پہلے آپ سب برادران، خاران اور خواتین، حضرات، بچے، سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت عرض ہے۔ ولادت باسعادت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، اور ولادت باسعادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو
حقیقی محمدی اور جعفری بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح ہے، جو بھی جعفری ہے اس کا مطلب وہ صحیح محمدی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ صحیح راستے پر ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے چہرے اسی طرح شاد اور آباد رہیں، انشاءاللہ امام کا خاص لطف اور عنایت شامل حال رہے۔ میں پہلے جو ہے وہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو گرم کرنے کے لیے جو ہے وہ شعر سناتا ہوں، اشعار سناتا ہوں، بہت خوبصورت اشعار ہیں، تو وہ مجھے آج ہی کہیں سے ملے ہیں، تو میں نے کہا آپ لوگوں کو آپ کی خدمت میں سناؤں۔ وہ میں اتنی کوشش کرتا ہوں، اتنی مشکل اردو جو علامہ اقبال والی ہے وہ آپ کے لیے وہ چیزیں نہ لے کے آؤں، وہ جو سمجھ میں آنے والی اردو ہے وہ سمجھ میں آئے، حتیٰ عام بچوں کو بھی جو تھوڑی بہت اردو آتی ہے وہ بھی یہ چیزیں سمجھ سکیں۔ تو توجہ کریے گا، بہت خوبصورت اشعار ہیں واقعاً۔ جو شاعر ہے وہ معلوم نہیں ہے، لیکن جو کرینے سے پتہ چلتے ہیں کہ وہ نام ان کا تقی ہے اور شاید ان کا تعلق لکھنؤ سے ہے، لیکن ابھی اس کی ڈیٹیل نہیں پتہ ہے، لیکن جو بھی ہے کلام بہت خوبصورت ہے۔ یہ برادران کی آمد پر ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر، اللہم صلی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سب برادران کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ جس طرح وہ لوگ آغوش باز کر کے اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اسی طرح آپ لوگ بھی انشاءاللہ ان کو ہمیشہ تہ دل سے سینے سے لگائیں گے اور لگاتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہی پیار محبتیں آپس میں تمام مسالک کی، تمام مذاہب کی برقرار رہنی چاہیے، اور یہی امت کا حقیقی تصور ہے۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجیں ان پاک ہستیوں کی ذوات اقدسہ پر، اللہم صلی علی محمد الحمدللہ۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے، اب کچھ اور بھی اردو زبان سمجھنے والے اور یہ شعر جو اچھے باذوق افراد ہیں وہ اب زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو اس لیے اور خوشی ہو رہی ہے کہ یہ کم از کم کچھ سمجھیں گے۔ پچھلی دفعہ محسن بھائی نے ادھر جو میلاد کا پروگرام تھا تو وہاں اسی سے ملتے جلتے کچھ اشعار پڑھے تھے نا، تو کو جا من کو جا، تو انہوں نے وہ پڑھے تھے، تو اسی کی ہی طرز پر ایک شاید لکھنؤ کے ایک شاعر نے لکھے ہیں، بہت خوبصورت ہے، شاید جملے اور بھی زیادہ خوبصورت ہوں، وہ حقیقی سیرت کا تصور یہاں پتہ چلتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا کہ وہ کہتا ہے کہ تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، اے حبیب خدا احمد مجتبیٰ، اے رسول ابد ہادی نیک و بد، تو ہے عالی نسب میں بڑا بے ادب، تیری خلقت الگ میری طینت الگ، تو حریم الہی کا ہے رازداں، تو یقین ہی یقین میں گما ہی گما، تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں۔ یہ سرور کائنات کے حضور ہیں، ان کی بارگاہ میں کہ تیرا ثانی نہیں، تیرا الماس بھائی بھی تشریف فرمائیں، وہ اب جو ہے نا وزن بیلنس ہو گیا، اس طرف اور اس طرف والا ماشاءاللہ۔ تیرا ثانی نہیں، تیرا سایہ نہیں، تیرا پیکر سپیکر کسی کا نہیں، تیرا ثانی نہیں، تیرا سایہ نہیں، تیرا پیکر سپیکر کسی کا نہیں، چاند بے شک حسین ہے یہ معنی مگر، چاند بے شک حسین ہے یہ معنی مگر، تیرے چہرے کے آگے وہ جچتا نہیں، چاند بے شک حسین ہے یہ معنی مگر، تیرے چہرے کے آگے وہ جچتا نہیں، تو رسول مبین رحمت العالمین، اے رسولوں کی جان تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں۔ اب سماعت فرمائے گا کہ خاک بطحا و طیبہ ہے سر پہ میرے، خاک بطحا و طیبہ ہے سر پہ میرے، کتنے رتبے ہیں اللہ اکبر میرے، تیرے دیدار کی پیاس ایسی لگی، تیرے دیدار کی پیاس ایسی لگی، پیچھے پیچھے پڑے ہیں سمندر میرے، تو میری آرزو میں تیرا روبرو، تو میری آرزو میں تیرے روبرو، فخر کون و مکان تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں۔ اور یہ اب آپ لوگوں سے متعلق شعر ہے کہ سرور کائنات نے رسول اللہ نے آ کے کن کن لوگوں کو چینج کیا اور کن کن کو کرائٹیریا دیا۔ یہ ایک شعر آپ لوگوں کا ہے
کہ رسول کے آنے کے بعد کیا ہوا کہ تاجروں کو دیانت کی دولت ملی، تاجروں کو دیانت کی دولت ملی، ماں کے پیروں میں بچوں کو جنت ملی، تاجروں کو دیانت کی دولت ملی، ماں کے پیروں میں بچوں کو جنت ملی، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ ملا، تیری چوکھٹ پہ کتنوں کو عزت ملی، تیری چوکھٹ پہ کتنوں کو عزت ملی، آمنہ کے پسر امن کے راہبر، نازش ان سجاں تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں۔ نعرہ تکبیر، اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، ماشاء اللہ۔ اگلا شعر ہے کہ تیرا پیغام تھا کس قدر با اثر، واقعہ رسول اللہ کا جو پیغام ہے وہ کتنا، اس کی تاثیر کتنی ہے۔ تیرا پیغام تھا کس قدر با اثر، پھول بن کر کھلے پتھروں کے جگر، تیرا پیغام تھا کس قدر با اثر، پھول بن کر کھلے پتھروں کے جگر، چشم رحمت اٹھی دل نے کروٹ سی لی، چشم رحمت اٹھی دل نے کروٹ سی لی، ہو گئی پھر یکا یک فضا معتبر، کوئی مقداد و سلمان وہ قمبر بنا، کوئی مقداد و سلمان و قمبر بنا، تو نے بے زر کو دیکھا ابو ذر بنا، تو نے بے زر کو دیکھا ابو ذر بنا، رحمت بے کراں تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں۔ اردو میں کہتے ہیں مکرر، مکرر، ٹھیک ہے۔ تیرا پیغام تھا کس قدر با اثر، سرور کائنات کو کہ تیرا پیغام تھا کس قدر با اثر، پھول بن کر کھلے پتھروں کے جگر۔ ایسے ایسے لوگ کہ جو بالکل ان کو ہدایت سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، لیکن سرور کائنات نے کھاں سے کھاں لا کر کھڑا کر دیا ان کو، کہ تیرا پیغام تھا کس قدر با اثر، پھول بن کر کھلے پتھروں کے جگر، چشم رحمت اٹھی دل نے کروٹ سی لی، ہو گئی پھر یکا یک فضا معتبر، کوئی مقداد و سلمان و قمبر بنا، تو نے بے زر کو دیکھا ابو ذر بنا، رحمت بے کراں تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں۔ اب توجہ فرمائیے گا، ہم لوگ سب کی جو حالت ہے وہ یہی ہے کہ آندھیوں کی تھا زد میں سفینہ میرا، آندھیوں کی تھا زد میں سفینہ میرا، تیرا دست کرم تھامنے آ گیا، آندھیوں کی تھا زد میں سفینہ میرا، تیرا دست کرم تھامنے آ گیا، روتے روتے میری چشم نم ہنس پڑی، روتے روتے میری چشم نم ہنس پڑی، کب؟ سبز گنبد میرے سامنے آ گیا، سبز گنبد میرے سامنے آ گیا، میں ہوں بیمار غم تیرا لطف و کرم، نسخہ جسم و جان تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں۔ صحیح ہے، یہ وہ جو گنبد سامنے آتا ہے نا، تو پھر وہ جو دل کی ساری کیفیت ہے، دل کے جو غم ہیں وہ سارے ان کے سامنے انسان رکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مدینے کا وہ گنبد خضرا جس کی ہم سب کو تڑپ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات کے صدقے میں ہم سب کو زیارت پاک رسول نصیب فرمائے۔ آخری شعر کے ہوش کھونے لگی آج پھر زندگی، ہوش کھونے لگی آج پھر زندگی، پھر بہکنے لگا آپ کا امتی، ہے حقیقت ہے، واقعہ ایسا ہی ہے۔ ہوش کھونے لگی آج پھر زندگی، پھر بہکنے لگا آپ کا امتی، ہر مسلمان کو مولا سلیمان کر، حکمرانوں کو دے دولت آگہی، ہے تقی کی صدا دے مجھے آسرا، اے شہ مرسلاں تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں۔ ایک دفعہ درود پڑھیے گا محمد والے محمد کی ذات اقدس پر، اللہم صلی محمد محمد اجل فرجہم۔ بعض اوقات انسان جو ہے 1 گھنٹے کی گفتگو کرتا ہے اور شاعر جو ہے وہ آ کے ایک شعر بیان کرتا ہے تو وہ پورا مطلب ہو جاتا ہے،
واقعی مجھے بہت خوبصورت لگے تھے، اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ میں نے کہا کہ پیش کروں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ان کو نذرانہ عقیدت پیش ہو جائے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی رات بھی آج ہی، آپ کو پتہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی بھی ولادت 17 ربیع الاول کو ہے مشہور، تو ہم لوگ کو دونوں ولادتیں مناتے ہیں۔ بہت مختصر آپ کی خدمت میں چند نکات عرض کروں گا، ایک دفعہ پھر ان ذوات کی خوشنودی اور خوشحالی کے لیے درود پڑھیے گا محمد وآل محمد کی ذات اختصار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، وہ یہ کہ ہم سب کا رب ہے، باری تعالیٰ ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، کبھی ہوا ہے کہ اس نے جتنی بھی نعمتیں دی ہوں، نعمتیں دے کر احسان جتلایا ہو؟ بتائیے، ڈھیلے ہو گئے؟ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، جن کو کوئی نہیں دی وہ تو چپ کر کے بیٹھے، کچھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، وہ تو پھر ناشکر ہیں، وہ تو اپنا بھی فاتحہ پڑھیں اور اپنے اسلام کا بھی فاتحہ پڑھیں۔ جن کو ہے کہ نہیں احساس شکر گزاری ہے، وہ گریٹیٹیوڈ ہے جن کے دل میں، وہ یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، اس نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں بخشی ہیں، عطا کی ہیں، اس نے اب کبھی بھی اپنی کسی نعمت پر احسان جتلایا ہے؟ آپ لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، لیکن ایک نعمت دی ہے اس آیت میں بھی کہ اس پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کہ اے بنی نوع انسان، اے انسانیت کے نعرہ لگانے والوں، میں خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، جتنی بھی نعمتیں آج تک دی ہیں، کسی پر بھی نعمت پر نعمتیں دے کر احسان نہیں جتلایا، لیکن میرے پاس ایک ایسی نعمت ہے کہ جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نعمت نہیں ہے، جب وہ میں نے عطا کی ہے تو تب میں تمہارا گریبان پکڑ کے تمہیں کہہ سکتا ہوں ہاں یہ نعمت اتنی قیمتی ہے کہ آج کے بعد یاد رکھ لو کہ اس نعمت کے دینے کے بعد تمہیں کہوں گا کہ ہاں میں نے تم پر احسان جتلایا ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہم نے منت گزاری کی ہے، ہم نے احسان جتلایا ہے۔ اللہ کبھی بھی احسان نہیں جتلاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہوگی، کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف، اور شاید یہ مبالغہ نہ ہو کہ اس حبیب کی خاک ایک طرف، کیونکہ اس نعمت کا اصلاً مقایسہ ہی نہیں ہے دوسری نعمتوں کے ساتھ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے بنی نوع انسان کو یہ جو نعمت دی ہے، ہاں اس پر میں احسان جتلاؤں گا، تاکہ انسانوں کو پتہ چلے کہ کتنی بڑی نعمت سے تمہیں نوازا ہے۔ صحیح ہے، انسان تعجب کرتا ہے۔ میرے خیال میں یہ آیت اگر ابھی تک اس اینگل سے کسی نے نہیں پڑھی تو اب پڑھے، سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ تو بس یہی کل بھی آپ کی خدمت میں کچھ لوگ تھے، وہاں عرض کر رہا تھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس سے بڑھ کر کیا رسول کا ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ رفعت بخشے گا کہ جہاں جہاں اپنا تذکرہ کیا ہے وہاں وہاں اپنے حبیب کا تذکرہ بھی لازم سمجھا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ ساتھ نہ آئے۔ اس سے بڑھ کر کیا مقام ہوگا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے رسول ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت بخشی ہے۔ پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں، کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟
ہم تو وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کے لیے کائنات بنی ہے، میرے خیال میں انہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی ایک ہم شکر ادا کرتے رہیں پوری زندگی، تو شاید یہ بھی شکر ادا نہ کر پائیں کہ اس اللہ نے ہم سب کو، پوری انسانیت کو وہ نبی عطا کیا ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ نے اس سانچے کو بنا کر اس کے بعد سانچہ ہی توڑ دیا ہے کہ پوری کائنات میں ازل سے ابد تک کوئی اس جیسی ہستی نہیں ہو سکتا، نہیں بن سکتا، کہ جس کے بارے میں مولا علی یہ فرمائیں کہ انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پھر انسان حیران ہوتا ہے کہ کیا اس ہستی کا کیا مرتبہ ہوگا، وہ کیا ہوگا کہ علی ابن ابی طالب جیسا شخص کہہ رہا ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، اور یہی میرے لیے سب سے بڑا شرف ہے۔ صحیح، اسی لیے رسول اللہ کے فضائل سے تو کائنات بھری پڑی ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اپنے نبی کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ ایک ایک آیت اگر انسان لے تو پورا قرآن واقعاً انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی کس کس سیرت کو قرآن میں بیان کیا ہے، کس کس ناز اور نازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نازوں کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے، کبھی والضحیٰ کہہ کے، کبھی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی کہہ کے، کبھی لقد من اللہ علی المؤمنین کہہ کے، کبھی وہی والی آیت کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اے نبی ایک ہم رؤوف الرحیم ہیں خدا، اور ایک تم رؤوف رحیم ہو، کہ تمہیں یہ گوارا بھی نہیں ہے کہ تمہاری امت کے مسلمانوں پر آپس میں کوئی مشکل آئے اور پھر تمہارا دل پاش پاش نہ ہو جائے۔ نبی کا دل شاق ہو جاتا ہے، واقعاً نبی کا دل، یہ آیت ہے قرآن کی، عزیز علیہ ما عنتم، کہ جب بھی امت مشکل میں آتی ہے تو سب سے بڑی مشکل کا احساس کون کرتا ہے؟ ہم نہیں، ہم سب کا نبی پریشان ہوتا ہے۔ اسی لیے آخری جملے، آخری حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ آخری، آپ دیکھیے ایام میں جملے وہ کیا ہیں؟ امت کی فکر ہے، امت کی فکر ہے، امت کی فکر، کہ امت کا کیا بنے گا۔ اسی لیے وہ مقام محمود فائز ہیں، اور ہم سب کی بھی یہی التجا، یہی ہے، درخواست یہی ہے رب العزت کی بارگاہ میں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم نبی کی شفاعت نصیب فرمائے کہ جس کا خود بندہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات اقتصا پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں اور طرف نکل گیا، لمبی بات بھی نہیں کرتا ہوں۔ کل ایک چیز بیان کی تھی، کل رات کو جب پروگرام تھا محسن بھائی پاکستان ایسوسی ایشن کا، وہاں ایک چیز بیان کی تھی تو بعض دوستوں نے کہا کہ اس کو آپ نے تکمیل نہیں کیا، بس اسی پوائنٹ کو، کیونکہ یہ دوستان بھی کافی سے لوگ تھے وہاں، وہ یہ بات بیان کی تھی کہ سرور کائنات نے یہ فرمایا ہے کہ جب بھی انسان صبح اٹھے، کوئی بھی انسان صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، نماز سے فارغ ہو جائے، جب تک ان 4 نعمتوں کا ذکر نہیں کرے گا، ان 4 نعمتوں کو یاد نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے فیوچر میں ساری نعمتیں ضائع کر دیں۔ وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ وہ 4 حمد کون سی ہیں؟ خود نبی کریم سے یہ حدیث ہے، شیعہ اور اہل سنت دونوں کتابوں میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جب بھی یہ سارے نماز واجبات ادا کر لو، اس کے بعد 4 حمد کرو۔ وہ پہلی حمد یہ ہے کہ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمیان القلب، کہ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اپنی معرفت نصیب کی اور ہمیں کیا کیا؟ لم یترکنی عمیان القلب، ہمیں کور دل اور اندھے دل والا نہیں بنایا۔ یہ پہلی حمد ہے کہ انسان نے صبح اٹھ کے کیا یہ حمد کرنی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائی اور ہمیں کور دل
ایسا جو نابینا دل ہو، ایک ہوتا ہے آنکھ سے نابینا ہونا، اور دوسرا جو ہے اس میں لم یترکنی عمیان القلب، کہ جو دل کا اندھا ہو۔ یا اللہ تو نے ہمیں دل کا اندھا نہیں بنایا، اس پر تیرا شکر ہے، تیری حمد و ثنا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، یہ قرآنی لفظ ہے، تعمل قلوب قرآنی لفظ ہے جس کو سرور کائنات کھول کے بیان فرما رہے ہیں۔ دل کا اندھا ہونا یعنی کیا؟ دل کا اندھا ہونا اردو میں بھی کہتے ہیں کہ یہ دل کے اندھے ہیں۔ ایک ہے آنکھ کا اندھا ہونا، جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، ہو سکتا ہے آنکھ سے نظر آتا ہو لیکن دل کا اندھا ہو۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دل کا اندھا کون ہوتا ہے، کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ شخص کہ جو حقائق کو درک نہیں کر سکتا، وہ دل کا اندھا ہوتا ہے۔ جو کائنات میں ریالٹیز اور حقیقتیں ہیں ان کو سمجھ نہیں پا رہا، وہ دل کا اندھا ہے، یاد رکھیے۔ صحیح؟ سخت ہو گئی ہے، الفاظ سخت ہو گئے ہیں، آسانی سے کوشش کرتا ہوں کہ بات سمجھاؤں۔ دیکھیے کائنات میں کچھ ریالٹیز ہیں یا نہیں؟ بولیے میرے ساتھ، ہیں یا نہیں؟ اب مثلا یہ اس کا کلر کیا ہے؟ بولیے اس کا کلر کیا ہے؟ یلو کلر ہے۔ اگر میں کہوں کہ وائٹ ہے، یہ وائٹ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ ریالٹی میں کیا ہے؟ یلو ہے۔ اگر آپ لوگ اور میں سارے مل کے بھی کہہ دیں کہ یہ وائٹ ہے، آیا ریالٹی ہے یہ؟ بتائیے، نہیں۔ اور اگر 1 بلین کرسچین مل کے کہہ دیں کہ جیسس از گاڈ، آیا ریالٹی ہے؟ نہیں ریالٹی۔ جیسس گاڈ نہیں ہو سکتا، نہ گاڈ کا بیٹا ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں۔ پس اگر 1 بلین سے زیادہ لوگ بھی ایک چیز کو قبول کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ حقیقت نہیں ہے، ریالٹی نہیں ہے ایسا یا نہیں؟ ایسا ہی ہے۔ پس اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں حقیقت پر مبنی ہیں، کچھ چیزیں ریالٹی ہیں، لیکن انسان ہو سکتا ہے 1 بلین لوگ بھی اس حقیقت کو نہ سمجھ رہا ہو، دل کا اندھا ہو۔ صحیح؟ اگرچہ سارے کرسچین دل کے اندھے نہیں ہیں، کچھ لوگ مستضعف ہیں، کچھ لوگ بیچارے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ابھی مثال یہ سمجھا رہا ہوں کہ حقائق جو کائنات میں ہوتے ہیں، حقیقت جس طرح ہوتی ہے ویسے ہی ہوتی ہے، لوگ جیسے بھی سمجھیں۔ اب بتائیے، آپ لوگوں نے سنا ہوا بھی ہے ہسٹری میں بھی کہ وہ گلیلیو جو ہے اس نے کہا کہ زمین گول ہے، اس کلیسا والوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو لٹکا دیا۔ جب لٹکا رہے تھے تو اس سے کہا کہ بتاؤ زمین گول ہے یا نہیں، کہو کہ گول نہیں ہے۔ اس نے کہا حقیقت میں تو گول ہی ہے، اب مجھے لٹکانا ہے تو لٹکا دو۔ صحیح ہے؟ میرے لٹکانے سے کوئی زمین لمبی تو نہیں ہو جائے گی۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، چاہے اس کو پھانسی پر بھی چڑھا دیں۔ اب سورج بتائیے مشرق سے نکلتا ہے یا مغرب سے؟ مشرق سے۔ اگر ہم سب مل کے کہیں کہ مغرب سے نکلتا ہے تو وہ ریالٹی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ پس اگر ملین اور بلین لوگ بھی کسی چیز کو جو حقیقت نہیں ہے حقیقت بنا دیں جبکہ حقیقت نہ ہو، تو اس کو انسان کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ دل کے اندھے ہیں، حقیقت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اپنے قنوت میں یہ دعا پڑھو، اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، کہ یا اللہ ہر چیز کی جو حقیقت ہے مجھے وہ دکھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بندے کی حقیقت بہت اچھی ہو، میں اسے غلط سمجھ رہا ہوں، بس ریالٹی وہ نہیں ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ بندہ بہت برا ہو، میں اس کو اچھا سمجھ رہا ہوں۔ ہوتا ہے ایسا، ہم لوگ کو بعض اوقات نہیں پہچان پاتے، ہم برا سمجھ رہے ہوتے ہیں بندہ بہت اچھا ہوتا ہے، ہم اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں بندہ بہت برا ہوتا ہے۔ بس سرور کائنات یہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی اپنے قنوت میں اس دعا کو پڑھو کہ اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، کہ یا اللہ جو جس چیز کی حقیقت ہے میں بھی اس چیز کو اسی اینک سے دیکھوں، ایسا نہ ہو کہ میں تعصب کی اینک سے دیکھنے لگ جاؤں۔ اب بات جو ہے یہ بڑی چھوٹی سی ہے، بات بڑی معمولی سی ہے، لیکن بات بڑی گہری ہے۔ نبی کا کام بھی یہی ہے کہ جو بھی کائنات کے حقائق ہیں اور ریالٹیز ہیں ہمیں وہ سادہ الفاظ میں سمجھا دیں۔ نبی کا کام یہ ہے کہ کوئی فلسفیکل چیزیں نہیں، بڑی سادہ سی بات میں، سادہ سے سٹائل میں
سادہ سے جملے میں ہمیں کائنات کی حقیقتیں سمجھا دے، جو یہ کام کرتا اس کا نام ہوتا ہے نبی۔ توجہ فرمائی، ہر چیز کے لیے، لمبی بات نہیں کروں گا، ہر چیز کے لیے ایک کرائیٹیریا دیا ہے کہ تم اس چیز کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہو، ہم تمہیں فارمولا بتاتے ہیں۔ تم اس چیز کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہو، ہم تمہیں ایک چھوٹے سے جملے میں فارمولا دیتے ہیں ہر چیز میں۔ اب یہ انسان ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ کہ وہ کیسے، مثلا کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں، ہر بندہ کوئی بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہتا ہے، صحیح ہے، وہ سیلف ایکچولائزیشن ہے کہ کوئی بھی خود ہی، جو اقبال نے کہا تھا نا، خود ہی، جو بھی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اچھا ہوں یا نہیں۔ اچھا ہونے کی خواہش سب کو ہے، لیکن پریکٹیکلی اچھا ہوں یا نہیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میں اچھا ہوں یا نہیں؟ آپ لوگ بھی سارے اچھے ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ اچھے ہیں۔ نبی نے ایک جملے میں سمجھا دیا کہ کسی بھی سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی بھی وہ جو پیر ہوتے ہیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میں ایک فارمولا بتاتا ہوں، اگر اس فارمولے کو تم لوگوں نے سمجھ لیا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم اچھے ہو یا نہیں۔ وہ کیا کرائیٹیریا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، بس یہ کرائیٹیریا ہے کہ اگر انسان سمجھنا چاہے کہ میں اچھا ہوں یا نہیں تو وہ اپنے گھر والوں سے پوچھ لے، اس کے گھر والے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر دوست کہیں کہ بہت اچھا ہے، جو بزنس کے پارٹنر ہیں وہ کہیں کہ بہت اچھا ہے، نمازی سارے کہیں بہت اچھا ہے، ساری سوسائٹی کہے کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، بڑا ایماندار ہے، سب کچھ ہے، اگر گھر آئیں تو گھر والے کہیں کہ 2 نمبر ہے یہ، صحیح صحیح، گھر والے اگر کہیں کہ 2 نمبر ہے، بچے بھی کہیں کہ کوئی اس کا حال نہیں، بیوی بھی کہے کہ کوئی حال نہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ اچھا ہوگا؟ حقیقت میں اچھا نہیں ہوگا، فیک ہے۔ نبی نے اس جملے میں سمجھا دیا جو کائنات کی حقیقتیں ہیں وہ ان چھوٹے چھوٹے جملوں میں پوشیدہ ہیں، کہ اگر تم میں سے کوئی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ تم اچھے ہو یا نہیں، اس کے گھر والے بتائیں گے۔ ہاں بعض اوقات ہو سکتا ہے گھر والے دوسروں کے سامنے یہ کہہ رہے ہوں، لیکن جب علیحدہ ہوں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا 2 نمبر ہے، بہت تنگ کرتا ہے، بہت ذلیل کرتا ہے، یہ وہ ہے فلاں، ٹھیک۔ تو نبی نے بتایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے وہ اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، باقی پوری کائنات کے لیے۔ وہ سیرت النبی کانفرنس کر رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں، مولانا صاحب ہیں، فلاں ہیں، اسٹیج پر بیٹھے ہیں، سارے لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، فلاں ہیں فلاں فلاں، گھر آئے تو کام خراب ہو، کہیں کوئی نہیں ان کی حالت۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کرائیٹیریا پر نہیں ہے، اس شخص کی حقیقت کچھ اور ہے، باہر فیک پرسنالٹی بنائی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیے نبی وہ ہوتا ہے کہ جو آ کر کائنات کے حقائق ہم لوگوں کو 1-2 جملوں میں سمجھا دے، پھر کسی کی طرف ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، یہ فیملی کیسی ہے، یہ جماعت کیسی ہے، یہ شخص کیسا ہے، یہ مولانا صاحب کیسے ہیں۔ پھر فیک بنتا ہی نہیں ہے۔ فیک ان کے لیے ہوتا ہے جو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو بابصیرت ہوں، جنہوں نے قرآن حدیث پڑھا ہو، یہ چیزیں آپ کو سادہ لگتی ہیں بہت گہری، اسی لیے اہل نظر ایک ایک سانس سے سمجھ جاتے ہیں کہ کہاں سے بول رہا ہے، کہاں سے دیکھ رہا ہے، کہاں سے اٹھ رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے۔ صحیح ہو سکتا ہے اس کو خبر نہ ہو، لیکن نبی نے یہ حقائق ہم لوگوں کو بتا دیے، سمجھا دیے۔ اس سے بڑھ کر کیا بزرگی ہوگی نبیوں کی، اور خاص طور پر ہمارے نبی خاتم کی، کہ انہوں نے ہم لوگوں کو زندگی میں جینے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ اب یہ ہماری نادانی ہے، امت کی نادانی ہے کہ امت کسی اور دروازوں پر دستک دے رہی ہے۔ اگر امت اس نقطے کو سمجھتی کہ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ، کہ یا اللہ تیرا شکر، صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنی معرفت دی ہے اور ہمیں اندھا دل نہیں بنایا، ہمیں حقائق کو سمجھنے کی بصیرت دی ہے۔ اب میں سوال پوچھوں گا آپ سے کہ یہ چیز ہمیں کس نے بتائی ہے؟ بولیے،
یہ چیز بھی، یہ جملہ میں کس نے بتایا ہے؟ نبی مکرم۔ پھر اللہ کا حق بنتا ہے نا کہ اللہ کہے کہ میں نے کوئی بھی جو بھی نعمت دی ہے احسان نہیں جتلایا، لیکن یہ جو نعمت دے رہا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے نہیں، اس لیے احسان جتلاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے کہا کہ 4 نعمتوں کو انسان ضرور یاد کرے۔ بس پہلی حقیقت یا پہلی نعمت یہ تھی۔ دوسری نعمت الحمدللہ الذی جعلنی رزقی فی یدیہ وَلَمْ يَجْعَلْ رِزْقِي فِي أَيْدِي النَّاسِ۔ یہ دوسری حقیقت ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ صحیح، بندوں کے ہاتھ میں رکھتا، مثلا خدا نہ خواستہ کسی میرے ہاتھ میں رکھتا، یہ میں فلاں بندہ میرے سے ناراض ہوا، اس کا تو ستیہ ناش پھیر دی ہے، ہوتا نا ایسا کہ تھوڑا سا وہ ہو جائے، ماتھے پر بل آ جائیں تو ہم اگلے کا ستیہ ناش پھیر دیتے۔ تو نبی خاتم فرما رہے ہیں کہ صبح اٹھ کے دوسری حمد یہ کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ساری حمد تیرے لیے ہیں کہ تو نے ہمارا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ یہ جو بھی اپنے ذہن میں یہ نقطہ بٹھا لے گا، اب اس کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ جاب لیس ہو جائے گا؟ نہیں۔ اس کو ٹینشن ہوگی؟ نہیں۔ اس کو سٹریس ہوگا؟ نہیں۔ اس کو انگزائٹی ہوگی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی بندے ہیں، میرا سیٹ ہے، میرا باس ہے، کوئی ہے، بڑا بزنس مین ہے، فلاں فلاں فلاں، کہے گا یہ سب سبب ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ خود اپنے گھروں سے جوتے کھاتے ہیں، ہمارے لیے یہ کون ہوتے ہیں؟ باس ہوتے ہیں۔ صحیح؟ تو وہ پھر آرام سے سوئے گا، وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اسی کے رازق ہے، اسی کے ہاتھ میں میرا رزق ہے، یہ بندے سب وسیلہ ہیں۔ بس یہ چیز جو نقطہ بٹھا لے گا ذہن میں، آرام سے سوئے گا، آرام سے اٹھے گا، آرام سے کام کرے گا۔ تیسری حقیقت اور تیسری نعمت جو نبی خاتم نے ہمیں بتائی وہ کیا تھی کہ الحمدللہ الذی ستر ذنوبی و عیوبی ولم یفضعنی بین الخلائق، کہ اس ساری حمد و ثنا اس خداوند تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ جس نے ہمارے عیبوں پر اور گناہوں پر پردہ ڈالا ہے۔ اگر گناہوں پر پردہ نہ ڈالتا تو ہم تو اس ملت کے سامنے، ہم ان لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس رسوائی سے بچایا ہے۔ اس بات پر خدا کی حمد ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ اس لیے کہا صبح اٹھ کے یہ کہو۔ میں اور آپ کی، اگر میری آپ کی بات نہیں کرتا، آپ لوگ الحمدللہ اہل فضل، میں اپنی بتا رہا ہوں کہ ہماری حقیقت اگر لوگوں تک پہنچ جائے تو ہم تو لوگوں کو منہ نہ دکھا سکیں، مولا علی کا فرمان۔ اور حقیقت ہے کہ ہم لوگ کون ہیں؟ خطاؤں سے بھرے پڑے، ہم لوگوں کی نیکیوں میں بھی 1000 ٹائپ کی ریا ہے۔ اور حقیقت اور آخری چیز جو نبی خاتم نے فرمائی کہ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ یہ میں نقطہ تم پوری امت کو، امت مسلمان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب بھی صبح اٹھو ان 3 نعمتوں کے ساتھ سب سے بڑی نعمت یہ بھی یاد کرو کہ ساری حمد و ثنا اس اللہ کی ہے کہ جس نے ہم سب کو امت محمدی میں سے قرار دیا۔ تصور کیجئے کسی اور نبی کی امت میں سے ہوتے، کچھ گناہ کیا، فوری عذاب آ گیا، خلاص کام ختم۔ سوچئے نا، یا نبی موسیٰ کی امت میں سے ہوتے، نبی عیسیٰ کی امت میں سے ہوتے، کسی اور نبی کی امت میں سے ہوتے تو کیا صورتحال تھی؟ شعور کی سطح بھی جو اب ہے قطعاً اس ٹائم نہیں تھی، کیونکہ اس ٹائم انسانیت کا بچپنا تھا، انسانیت کی جوانی تھی، انسانیت کی نوجوانی تھی۔ لیکن رسول اللہ کی خاتمیت کے بعد یہ خود رسول اللہ خاتم بھی ہیں اور پوری امت کو بھی کمال بخش دیا ہے۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے آپ کے لیے دین کو کامل کر دیا ہے۔ دین کامل میرے اور آپ کے لیے، امت محمدی کے لیے، کسی دوسری امت کے لیے نہیں ہے۔ آیا یہ چیز سبب بنتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں یا نہیں؟ شکر ادا کریں۔ بس آج کی رات بھی یہی ہے، یہی چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی ہیں، ان کے دروازے سے، ان کی چوکھٹ سے یہی چیزیں لینی ہیں، اور یہی ساری چیزیں اگر ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گئیں تو جو بھی ہماری مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ فقط فرق یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، بعض اوقات زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں، نہیں،
زیادہ سمجھدار نہ ہو انسان جو ہے نا ان کی چوکھٹ پر واقعاً بھکاری بن کر آئے، بھکاری بنے، اپنے پورے وجود کو فنا کر دے، پاک رسول کی چوکھٹ پر آئے اور بھکاری بن کے مانگے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی چوکھٹ پر آئے، بھکاری بن کر مانگے، کہے کہ اللہ کو کہے کہ یا اللہ میں آپ کو ان کا واسطہ دے رہا ہوں، اللہ کو کہے کہ یا اللہ میں آپ کے رسول کا واسطہ دے رہا ہوں، اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں کائنات۔ بس یہ اگر نقطہ سمجھ میں آ گیا تو ہمیشہ تواضع رہے گی، ہمیشہ وہ جو سیرت نبوی ہے اس کا پریکٹیکل ورژن آئے گا، اسلام میں پریکٹیکل ورژن آئے گا اس سیرت کا۔ اور جب یہ ہو جائے گا تو دیکھیے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور کے لیے مقدمات فراہم ہو جائیں گے۔ پوری امت کو پتہ ہے کہ ایک مہدی نے آنا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار، کہ جب وہ آئے گا یہ جو جتنے اسکول آف تھاٹس ہیں ان کو ہلا کر رکھ دے گا، اور وہ دین خاتم کو، خاتمیت اپنی جگہ پر ہے کوئی شک نہیں، وہ دین خاتم کے عروج جو خاتم نبیین نے دیا تھا اس کو پریکٹیکل کر کے دکھا دے گا، اور قیامت کے قریب یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ جب یہ چیزیں سمجھ میں آ گئیں تو اس کا مطلب ہے دین کا حقیقی حصول ہم سب نے حاصل کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آج کی رات میں اس پیارے نبی کے صدقے میں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔